پھر تم کیسے کہتے ہو تمہارا نبی سب سے افضل؟ یہ کیسے کہتے ہو؟ تو ان کو جواب سنا دیا جائے کہ تمہارا یہ کہنا جو کہتے ہو 40 سال تک خبر نہیں، یہ تمہاری بے خبری ہے، تم نہیں جانتے۔ میرے نبی پاک تو خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد۔ ابھی حضرت آدم کا خاکی پتلا تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات آپ نے سن لی۔ میں اس وقت وہ پوری تقریر نہیں، مجھے صرف 2-3 خاص باتیں آپ کو پہنچانی ہیں۔ لہذا وہ وجہ تخلیق کائنات تو ان کی آمد یقینی، ان کی آمد یقینی، ہر نبی اعلان کرتا رہا آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ جب آ گئے رب نے خود اعلان فرما دیا، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ لقد جاءکم رسول، البتہ تحقیق تشریف لے آئے بڑی شان والے رسول۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں پڑھے لکھے لوگ۔ میں آ گیا، آ کے بیٹھ گیا، مائک پہ کوئی اعلان کرے کہ جی آ گئے، آنے کے بعد آنے کا اعلان، لوگ کہیں گے اس کا کیا مطلب؟ تو آ گئے، آنے کے بعد آنے کا اعلان۔ تو وہ جو کہتے ہیں نبی آ گئے، سب کو پتا ہے آ گئے، بار بار اعلان کیوں؟ تو یہ قرآن نے بتا دیا کہ آنے کے بعد آنے کا اعلان غلط نہیں ہے، یہ رب تعالی کی سنت ہے۔ ہر شخص قرآن کی ان آیتوں کو کتنی بار پڑھتا ہوگا؟ تو آنے کا اعلان ہوتا رہے، وہ تشریف لے آئے، تو رب یہی چاہتا ہے میرے نبی کا چرچا ہوتا رہے۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ ان کی آمد کے بیان کو ہی کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں میلاد کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا تم نبی کے میلاد کی بات کرتے ہو، قرآن میں تو انسان کا میلاد بیان ہوا ہے۔ کتنے نبیوں کا بیان ہے؟ انسان کا پورا بیان، پانی کی بوند سے لے کر پورا انسان کیسے بنا، میلاد پیدائش کو کہتے ہیں، بیان ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ پھر حضرت آدم کا بیان، حضرت حوا کا بیان قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، ان سب کا میلاد قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن ذکر میلاد سے خالی نہیں۔ اب جو آیت پڑھی ہے وہ سن لیں۔ اللہ فرماتا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا، جس دن آواز آئے، کیوں کہلوایا؟ یاد ہو جائے۔ نبی کے یوم ولادت پر اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ کسی سمجھدار کو اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت۔ آگے عرس کا بیان بھی، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن اس کی وفات ہو اس دن پر بھی سلام۔ تو اہل سنت یوم میلاد بھی مناتے ہیں، اللہ والوں کی یوم وفات بھی مناتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت نے دونوں کا ثبوت دے دیا۔ توجہ، سب سے پہلا اعتراض کرنے والے
چونکہ وہ اعتراض کرتے ہیں، میں نے آپ کو جواب یاد کرانے ہیں۔ ان کا یہ اعتراض کہ اگر یہ کوئی خاص دن تھا، اہم دن تھا، تو اس کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے آپ کو آیت سنائی، یوم کا لفظ موجود، ولدہ کا لفظ موجود، جب قرآن میں یوم ولادت کا ذکر موجود، اب ان کے اعتراض کی کوئی حقیقت رہ گئی؟ خود جواب دیجئے، ختم ہو گئی بات۔ قرآن کی آیت سنا دی، یوم ولادت کا ذکر ہے، لہذا جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنا میلاد بیان کرتے ہیں۔ میلاد کے کیا معنی بتائے میں نے آپ کو؟ پیدائش۔ منبر پر رونق افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا نام عبداللہ، میرے دادا کا نام عبد المطلب شیبۃ الحمد، اصل نام تھا عبد المطلب کہا جاتا ہے، میرے پردادا کا نام ہاشم، 21 پشتوں تک، یعنی 21 باپوں تک، 21ویں باپ کا نام ہے عدنان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لیا۔ میں کس کا بیٹا ہوں، میرے باپ کس کے بیٹے تھے، میرے دادا کس کے بیٹے تھے، میرے پردادا کس کے بیٹے، 21 پشتوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے سارے علاقوں میں سے مجھے بہتر علاقے میں کیا، سارے خاندانوں میں سے مجھے بہتر خاندان میں کیا، سارے قبیلوں میں سے مجھے بہتر قبیلے میں سے کیا، میں ہر لحاظ سے بہتر ہوں، ہر لحاظ سے۔ میری کوئی ماں ایسی نہیں، میرا کوئی باپ ایسا نہیں جو پاک نہ ہو، میرے سارے باپ پاک ہیں، میری ساری مائیں۔ حضور خود میلاد بیان کر رہے ہیں۔ پھر کسی کا یہ کہنا کہ میلاد کا ثبوت نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کے پاس سمجھ نہیں، عقل نہیں۔ اور سنیں، ایک شخص جمعے کا روزہ رکھتا تھا، ہر جمعہ کے دن کا روزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں جمعے کا دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اکیلے جمعے کا نہیں رکھنا چاہیے، جمعرات جمعہ، جمعہ ہفتہ، 2 دن رکھو، اکیلا جمعے کا روزہ۔ اس نے کہا پیر کا روزہ؟ فرمایا ضرور رکھو۔ پیر کا روزہ؟ فرمایا ضرور رکھو، فیہ ولدت، اس لیے کہ اس میں میں پیدا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اپنے یوم ولادت پر روزہ رکھنے کی تاکید، اور خود اس کا عمل یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا، اپنی سمجھ کے مطابق وہ لوگ کہتے ہیں اگر اتنا ہی ضروری تھا تو صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ یہ اتنا اہم دن، آج جلوس نکل رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ کیا ان کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ تمہیں زیادہ ہے؟ عام آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے، ان کی ہمت نہیں کہ ہمارے سامنے بات کریں۔ ہم کرتے ہیں اعتراض ان کے جاننے والوں پر، وہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے سادہ لوگوں کو۔ آؤ ہم سے بات کرو نا، ہم سے پوچھو کیا صحابہ نے منایا؟ بالکل منایا، بالکل
منایا. کہاں لکھا ہے؟ تمہاری کتابوں میں. دلیل بھی میں اپنے پاس سے نہیں دوں گا، تمہاری کتاب سے دوں گا. میں جنوبی افریقہ گیا ہوا تھا، غالباً 1989 کی بات ہے، 1989 کی. لینیجیا، جوہانسبرگ کے پڑوس میں ایک علاقہ، وہاں میں نے جمعہ پڑھایا. جمعے کے بعد مجھے ایک ہینڈ بل، فلائر کہتے ہیں ہینڈ بل، وہ جو ایک کاغذ ہوتا ہے چھاپ دیتے ہیں، وہ دیا گیا. اس کا عنوان تھا اسلام کی تیسری عید. انگلش میں تھا اسلامز تھرڈ عید. عید میلاد النبی کو اسلام کی تیسری عید. ہنی ڈیو علاقے کا نام تھا، وہاں کے کسی بندے نے وہ لکھا تھا. اس میں لکھنے والے کا نام نہیں. یہ تو ان کی بہادری ہے نا، اتنے ہی مرد ہیں یہ، نام بھی نہیں لکھتے. بہرحال مجھے ان لوگوں نے دیا، جی یہاں بانٹا جا رہا ہے اور ہم نے اس کا جواب دینا ہے، ہمیں اس کا 1 ہفتے میں جواب دے دیں. میں نے کہا میں کراچی سے آیا ہوں، میرا کتب خانہ، میری جو پرسنل لائبریری ہے وہ گھر میں ہے. یہاں سفر میں ہوں، آج یہاں شام کو کہیں، دن میں کہیں پروگرام ہو رہے ہیں، تو اس کا جواب میں کراچی جا کے بھجوا دوں گا. انہوں نے کہا وہاں جا کے لمبا بھیج دیجئے گا، یہاں مختصر دے دیجئے. بہت اچھا. میں نے پڑھا، اس کو پڑھنے کے بعد میں مسکرا دیا کیونکہ اس میں کوئی کام کی بات، وہ تحریر بتا رہی تھی کہ جہل مرکب، یہ جہل مرکب کا مجموعہ ہے جس نے لکھا ہے. بہرحال مسجد میں بیٹھا ہوں ممبر پر. اس زمانے میں وہاں سڑکیں بہت اچھی تھیں، جن گاڑیوں میں سفر تھا وہ بھی اچھی. میں نے گاڑی میں ہی قلم پکڑ لیا، گاڑی چل رہی ہے اور میں لکھ رہا ہوں. 3 دن میں الحمدللہ میں نے اس کا جواب لکھ دیا تھا، اور زیادہ تر حصہ اس کا سفر کے دوران لکھا. کچھ حوالوں کے لیے میرے پاس وہاں جتنی کتابیں تھیں وہ میں نے لے کر ان کو نقل کیا. 4تھے دن ڈربن شہر میں محمد بانا صاحب، وہاں کے مولانا اکاڑوی اکیڈمی کے جو وہاں پر نگران ہیں، ان کو دینا تھا کہ یہ لے لو، اس کو ٹائپ کروا لو، ان کو دے دو اور خود چھاپ لو. میں پہنچا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، ابھی پہنچ کے وہاں پر صبح جا کے آرام کیا کہ دوپہر میں دیں گے. مجھے اسی روز زیارت ہوئی سرکار کی. اللہ مجھے یہ تسلی ہو گئی کہ میری خدمت قبول ہو گئی ہے. وہ پوری کتاب چھپی ہوئی ہے، اسلام کی پہلی عید. جواب انہوں نے کیا لکھا تھا؟ تیسری عید. میں نے جواب دیا اسلام کی، اردو انگلش دونوں میں موجود ہے. ان کے جتنے اعتراض ہیں میں نے انہی کی کتابوں سے اس کو جواب دیا. اس میں سے کچھ باتیں آپ کو سناتا ہوں. کتاب کا نام الدر المنظم، عربی نام ہے. کتاب اردو، عربی، فارسی تینوں زبانوں میں ہے. یہ لکھنے والے شیخ الدلائل، دلائل الخیرات کا نام سنا ہے؟ اس کے استاد، ان کو شیخ الدلائل کہا جاتا ہے. مولانا عبد الحق الہ آبادی، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی تھے، علماء دیوبند کے استاد. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. ان کی یہ کتاب مجتبائی دہلی سے چھپی تھی، اب پاکستان میں بھی مل جاتی ہے. یہاں پر لوگوں نے اس کا عکس چھاپ دیا.
اس کتاب میں انہوں نے 2 حدیثیں لکھی ہیں. کتنی؟ صحابہ کے میلاد منانے کی، کہ صحابہ نے بھی میلاد منایا. وہ حدیثیں ہر سال آپ کو سناتا ہوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اپنے گھر میں میلاد منا رہے تھے. کہاں؟ گھر میں. سارے گھر والے جمع ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد، میرے آقا تشریف لے آئے. چچا کا گھر، کیا ہو رہا ہے؟ جی آپ کا میلاد منا رہے ہیں. فرمایا تمہارے لیے میری شفاعت ہو گئی. اس کتاب میں لکھا ہے. دوسرا، صحابہ جمع ہیں اور میلاد کے دن حضور کا میلاد منا رہے ہیں. آج کا دن ہے، آج کا دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ان کا حضور آپ کا میلاد. فرمایا تم سب کے لیے جنت ہو گئی. میں نے تمہاری کتاب سے سنا دی ہے. اب اعتراض کرنا ہے تو اپنے بڑوں پہ کرو جنہوں نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں. مجھ پہ کر سکتے، لیکن میرا جواب سن لو. یہ ثبوت تو میں نے تمہاری کتاب سے دے دیا صحابہ کے میلاد منانے کا، کہ صحابہ تو ہوئے ہیں بہت بعد میں. میلاد منانا نبی کا یہ تو میرے رب کی سنت ہے. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کو تمام تفصیلات سناؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا کس کی سنت ہے؟ اونچی. عالم ارواح میں 2 جلسے ہوئے. یہ عالم دنیا ہے، عالم اجسام. اس سے پہلے کی دنیا روحوں کی دنیا، عالم ارواح. پہلا جلسہ ریفرینڈم، آج کی زبان میں کہیں. تمام روحیں موجود. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الست بربکم. ساری روحیں، جس نے بھی وجود میں آنا تھا، ان سب کی روحیں عالم ارواح میں. اللہ ان سب سے فرماتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے جواب دیا قالو بلا. حضور نے کہا بلا شبہ، یقیناً. پھر ساری روحوں نے جواب دیا. وہ جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، کن فیکون تکل دی کل ہے اسا اگے پریت لگائی. اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز فرماتے تھے وہ بلا کہنے کی آواز اب بھی کانوں میں گونج رہی ہے. میں اور آپ کس شمار قطار میں ہیں؟ ہمارا کیا حال؟ جلسہ ختم. اللہ نے اپنی ربوبیت کا، اپنے رب ہونے کا اقرار لیا. تمام روحوں نے اقرار کیا. جلسہ ختم. پھر ایک اور جلسہ ہوا. اس میں تمام روحیں نہیں تھیں، صرف انبیاء تھے. کون تھے؟ سارے نبی. نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 2 حدیثیں ہیں. کتنی؟ ایک حدیث میں 1,24,000، دوسری حدیث میں 2,24,000. تو اسی لیے ہم کہہ دیتے ہیں کم و بیش، کم یا زیادہ 1,24,000 جتنے بھی ہیں، اللہ ہی صحیح تعداد جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کم و بیش ساتھ کہا جاتا ہے، کم زیادہ جتنے، لیکن 1,25,000 مشہور ہے. تمام انبیاء کی روحیں موجود. اللہ تعالی قرآن میں اس کا بیان فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور یاد کرو جب کہ اللہ نے عہد لیا نبیوں سے. اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرما رہا ہے. یاد کرو جب کہ اللہ نے عہد لیا. اونچی. نبی ہمیں ہماری معلومات میں 2 اجتماع جہاں سارے نبی اکٹھے.
عالم ارواح یہ، یا دوسری مرتبہ معراج کی رات۔ اس کے علاوہ سارے نبیوں کے ایک جگہ جمع ہونے کا کوئی اور بیان ہمارے پاس، ہر نبی اپنے اپنے وقت میں آئے تشریف لے گئے، لیکن تمام کہاں جمع ہوئے؟ یا عالم ارواح میں یا معراج کی رات۔ تو یہ عالم ارواح میں ابھی جسم نہیں بنے، روحیں ہیں، اور اللہ النبیین فرما رہا ہے۔ نبیین پر الف لام داخل، النبیین یعنی سارے نبی موجود، تو معلوم ہوا ابھی جسم نہیں بنے تھے مگر نبی نبی بن چکے تھے۔ ثبوت ہے نا قرآن سے۔ اللہ نے عہد لیا، میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے کتاب اور حکمت میں سے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آئے گا بڑی شان والا رسول۔ پھر کون آئے گا؟ ایک بار محبت سے اور کہیے، جلسہ ہے نبیوں کا۔ پہلے جلسے میں سب تھے، دوسرے میں کون ہے؟ صرف اونچی، اور کس کی آمد کا ذکر ہے؟ اور کس کو میلاد کہتے ہیں؟ اور محفل میلاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاں حضور کی آمد کا ذکر ہو اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میلاد رب نے منایا ہے، اور پتہ کیا دیا؟ صرف پاکوں کو جمع کرنا ہے، دوسروں کو اللہ یا رسول اللہ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ان پر ضرور ایمان بھی لانا اور ضرور ان کی مدد بھی کرنا۔ اللہ نبیوں سے عہد لے رہا ہے، تو میلاد منانا کس کی سنت ہے؟ اونچی۔ جب حضور تشریف لائے تب بھی اللہ نے ستاروں کو جمع کیا، فرشتوں نے کھڑے ہو کر سلام پڑھا۔